شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پاکستان اور ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف پاکستان کی معاونت کے لیے 1.3 ارب امریکی ڈالرز کے فنڈ کے حوالے پر معاہدہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کی بحالی کے لیے جامع صوبائی ایکشن پلان کو حتمی شکل دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اہم اجلاس میں چیف سیکرٹری، IGP، ایڈیشنل چیف سیکرٹریز، متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز اور RPOs نے شرکت کی۔ الیکشن کمیشن نے مالی سال 2022 سے 2023 کے اثاثوں اور گوشواروں کی تفصیلات جمع نہ کروانے پر قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے سابق ارکان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے انہیں نااہل قرار دے دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان اوپنر سائم ایوب انجری سے مکمل نجات حاصل کرنے کے بعد ری ہیب کا مرحلہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ان کا فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا، جس کے بعد ان کی میدان میں واپسی کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خواتین، بچوں اور کمزور طبقات کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کے تحت ایک اہم اقدام اٹھایا گیا ہے، جس کے تحت صوبے بھر میں بازاروں اور تجارتی مراکز میں خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وومن پولیس اسکواڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ یہ اسکواڈ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر تشکیل دیا گیا ہے اور مختلف شہروں میں اپنی گشت کا آغاز کر چکا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی تینوں مسلح افواج کی مشترکہ ٹریننگ۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تینوں مسلح افواج کے جوان مشترکہ ٹریننگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ مشترکہ تربیتی ٹریننگ کیڈٹس کی جنگی مہارتوں کو مزید نکھارنے میں معاون ثابت ہوگی۔ ایک بریانی، چاپ، مغز فرائی، بہاری کباب، سچی اور ایک دال مکھنی اوپر مکھن ڈال کے۔ اور 7 اپ۔ محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے ریویو کے حوالے سے اسٹاف لیول معاہدے اور ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف پاکستان کی معاونت کے لیے 1.3 ارب امریکی ڈالرز کے فنڈ کے حوالے پر معاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ 7 ارب امریکی ڈالرز کا پہلا اسٹاف لیول معاہدے کا ریویو مکمل ہو چکا ہے۔ ان معاہدوں کے ذریعے IMF نے پاکستان معیشت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ IMF نے گزشتہ 18 مہینوں کے درمیان میکرو اکنامک استحکام کی بحالی کے حوالے سے پیش رفت، مالی صورتحال کی بہتری اور افراط زر 2015 کے بعد اپنی کم ترین سطح پر آنے اور معیشت میں استحکام پر پاکستان کی تعریف کی ہے۔ IMF نے معیشت میں اصلاحات اور گورننس میں بہتری کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات اور عزم کو بھی سراہا ہے، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کی بحالی کے لیے جامع صوبائی ایکشن پلان کو حتمی شکل دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اہم اجلاس میں چیف سیکرٹری، IGP، ایڈیشنل چیف سیکرٹریز، متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز اور RPOs نے شرکت کی۔ اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی بہتری اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو مؤثر بنانے کے لیے 18 مختلف موضوعات پر مشتمل 84 نکاتی ایکشن پلان منعقد کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت متعلقہ صوبائی محکموں کو اور وفاقی اداروں کو واضح ٹائم لائنز کے ساتھ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں تاکہ ریاستی نظام پر عوام کا اعتماد بحال کیا جا سکے۔ ایکشن پلان کے مطابق دہشت گردوں کو قانون کے مطابق سزائیں دلوانے کے لیے ریاستی اداروں کی صلاحیت میں نمایاں بہتری لائی جائے گی۔ شرپسند عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور انسداد دہشت گردی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سیکیورٹی اور ترقیاتی امور میں عوام کی رائے کو شامل کیا جائے گا۔ دہشت گردوں
اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف مربوط کارروائیاں کی جائیں گی اور ان کے جامع ڈیٹا بیس مرتب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ماہانہ بنیادوں پر دہشت گردوں کے سروں کی قیمتوں کی کیسز کا جائزہ بھی لیا جائے گا، انہیں اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت نے ایکشن پلان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی مسلسل نگرانی کے اقدامات کو بھی شامل کیا ہے۔ دہشت گردی میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں گی۔ اضلاع کی سطح پر سیکیورٹی کی ماہانہ اسسمنٹ کی جائے گی تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو بروقت ناکام بنایا جا سکے۔ پلان کے تحت سول انتظامیہ کو انسداد دہشت گردی میں لیڈ رول دیا جائے گا، جبکہ پولیس اور کاؤنٹر ڈپارٹمنٹ کی صلاحیت میں تیزی سے اضافہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ رواں ماہ کے آخر تک پولیس میں بھرتیوں، ٹریننگ، اسلحے اور آلات کی خریداری کا تفصیلی منصوبہ تیار کیا جائے گا، جبکہ جنوبی اور ضمضلاع میں پولیس انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ترجیحی منصوبے بھی شامل کیے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان اوپنر سائم ایوب انجری سے مکمل نجات حاصل کرنے کے بعد ٹی ہیٹ کا مرحلہ مکمل کرکے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ان کا فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا، جس کے بعد ان کی میدان میں واپسی کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ فٹنس ٹیسٹ کلیئر کرنے کی صورت میں وہ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن میں شرکت کر سکیں گے۔ بصورت دیگر انہیں مزید آرام کا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ سائم ایوب کو جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کے دوران ٹخنوں کی انجری کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ قومی ٹیم کے لیے مزید میچز کھیلنے سے قاصر رہے۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر انہیں لندن بھیجا گیا، جہاں انہوں نے مکمل علاج اور ریہیب کا عمل مکمل کیا۔ برطانیہ سے آنے والی رپورٹس کے مطابق ان کی صحت میں نمایاں بہتری آئی ہے اور وہ مکمل فٹ ہونے کے قریب ہیں، تاہم ان کی فٹنس کا حتمی فیصلہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ٹیسٹ کے بعد ہی کیا جائے گا۔ نوجوان کرکٹ کی پی ایس ایل میں شرکت کا دارومدار ان کی فٹنس کلیئرنس پر ہے، اور وہ فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو وہ اپنی فرنچائز کی نمائندگی کریں گے، لیکن اگر وہ مکمل فٹ نہ ہوئے تو ان کی جگہ متبادل کھلاڑی کو اسکواڈ میں شامل کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب سائم ایوب لاہور میں فٹنس ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد کراچی جائیں گے، جہاں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید منائیں گے۔ واضح رہے کہ سائم ایوب کو پاکستان کرکٹ کے ابھرتے ہوئے اوپنرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ جارحانہ بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بہترین فیلڈنگ کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قومی ٹیم اور فرنچائز کرکٹ میں ان کی واپسی کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ ان کے مداح امید کر رہے ہیں کہ وہ جلد مکمل فٹ ہو کر ایک بار پھر میدان میں شاندار کارکردگی دکھائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے مالی سال 2022 سے 2023 کے اثاثوں اور گوشواروں کی تفصیلات جمع نہ کروانے پر قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے سابق ارکان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے انہیں نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق قومی اسمبلی کے 10 سابق ارکان کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے 7 ارکان بھی نااہل قرار دے دیے گئے ہیں۔ فیصلے میں واضح کیا گیا کہ یہ ارکان جب تک اثاثوں کی تفصیلات فراہم نہیں کرتے تب تک وہ عام ضمنی اور سینٹ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ نااہلی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک وہ فارم بی کے ذریعے مکمل تفصیلات جمع نہیں کرا دیتے۔ نااہل ہونے والے سابق ارکان قومی اسمبلی میں خرم دستگیر خان، محسن نواز رانجھا، محمد عادل، رانا محمد اسحاق خان، کمال الدین اور عصمت اللہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سمینا مطلوب، نصیبہ، شمیم آرا اور مبینہ عرفان کو بھی نااہل قرار دیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی کے جن ارکان کو نااہل قرار دیا گیا ان میں عدیل احمد، حسب اللہ بدھیو اور ارسلان تاج بھی شامل ہیں، جبکہ بلوچستان اسمبلی کے نااہل ہونے والے سابق ارکان میں میر سکندر علی، میر محمد اکبر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ میر حمام اور بی بی شاہینہ کو بھی نااہل قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جب تک یہ تمام ارکان اپنے اثاثوں کی تفصیلات فراہم نہیں کرتے تب تک وہ کسی بھی انتخاب میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی تینوں مسلح افواج کی مشترکہ ٹریننگ۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تینوں مسلح افواج کے جوان مشترکہ ٹریننگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ مشترکہ تربیتی ٹریننگ کیڈٹس کی جنگی مہارتوں کو مزید نکھارنے میں معاون ثابت ہوگی۔ یہ مشترکہ تربیتی ٹریننگ PMA کابل میں ہو رہی ہے، جہاں فوج، بحریہ اور فضائیہ کے کیڈٹس ایک ساتھ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اس ٹریننگ کا مقصد نوجوان فوجیوں کو جسمانی طور پر مضبوط بنانا اور مشکل حالات میں
فوری اور درست فیصلے لینے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ دوران جنگ وقت کی کمی اور دباؤ میں فوری رد عمل دینے کے لیے یہ ٹریننگ نہایت اہم ثابت ہوتی ہے۔ تینوں مسلح افواج کے جوانوں کو یہ مشترکہ تربیتی باہمی اتحاد اور اخوت کی بہترین مثال پیش کرتی ہے۔ مشترکہ تربیتی ٹریننگ تمام فورسز کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے، جو کسی بھی ممکنہ جنگ یا ہنگامی صورتحال میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ٹریننگ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرتی ہے اور دشمن کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے میں مدد دیتی ہے۔ تینوں افواج کا مل کر تربیت حاصل کرنا قومی سلامتی کے لیے ایک مثبت قدم ہے، جو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا سکتا ہے۔